أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 38 تا 42۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ جب یونانی نظریات مسلمانوں میں منتقل ہوئے تو بطلیموس کا یہ نظریہ بھی مسلمانوں کے ہاں رائج ہوا کہ زمین مرکز ہے اور سورج، چاند اور دیگر سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ جب بطلیموسی نظریہ باطل ثابت ہوا اور معلوم ہوا کہ زمین نہیں بلکہ سورج مرکز ہے اور اپنی جگہ ساکن ہے، باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، تو الہادی نظریہ رکھنے والوں اور اسلام دشمنوں نے نعرہ لگانا شروع کیا کہ جدید حقائق کے سامنے قرآن کا نظریہ باطل ثابت ہوا، کیونکہ جدید انکشافات سے معلوم ہوا کہ سورج مرکز ہے اور باقی سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے والشمس تجری، سورج گھومتا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سورج مرکز ہونے کے باوجود اپنی فیملی کے افراد سیاروں کے ساتھ 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اور تجری ایک سمت کی طرف رواں دواں ہونے کے معنوں میں ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کرۂ ارض کے رہنے والے فضائے عالم میں محو سفر ہیں اور سال میں 600 ملین کلومیٹر کی رفتار سے ہم اپنے سورج کے ساتھ اپنی نامعلوم منزل و مستقر کی طرف جا رہے ہیں۔ لمستقر لہا میں لام بمانی الہ ہو سکتا ہے۔ یہ سورج اپنے ٹھکانے یعنی اپنے خاتمے تک حرکت کرتا رہے گا، چنانچہ سورج سے 4 ملین ٹن انرجی فی سیکنڈ کم ہو گئی ہے، تاہم یہ سورج کئی ملین سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک قرأت لا مستقر لہا ہے، یعنی سورج جاری ہے، اس کا کوئی مستقر نہیں ہے، اپنے خاتمے تک حرکت کرتا رہے گا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ مستقر کا صحیح مفہوم انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے جب انسان کے پاس کائنات کے بارے میں ناقابل تبدیل علم موجود ہو، جبکہ انسانی علم ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے اور انسان کو جو حاصل ہے وہ علم نہیں، اکثر مفروضہ ہے اور یہ مفروضہ قابل تبدیل ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقدرات اس ذات کے ترتیب دادہ ہیں جو قوت و طاقت کے اعتبار سے ہر قوت پر غالب آنے والی ہے اور علم کے اعتبار سے فوق کل ذی علم علیم ہے۔ وہی ذات اس بات سے باخبر ہے کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، ہم ایک نامعلوم منزل کی طرف محو پرواز ہیں اور مقدرات عالم کا راز ابھی پردہ خفا میں ہے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منازل صفحہ آسمان پر ہر ایک کو نظر آنے والی ایک قدرتی تقویم ہے۔ یہ تقویم اربوں سال سے جاری ہے اور ان منزلوں میں بھی کبھی 1 سیکنڈ کے لیے فرق نہیں آیا۔ قدرنا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی تکوینی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور اللہ کے ضابطۂ تخلیق میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ چنانچہ چاند پہلی تاریخ کو ہلال، 14ویں کو بدر کامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، آخر میں پھر ہلال کی شکل میں واپس آ جاتا ہے، جسے اللہ نے کھجور کی پرانی شاخ کے ساتھ تشبیہ دی
کہ ہلال جب پہلی تاریخ نمودار ہوتا ہے تو چمک دمک کے ساتھ، اور یہی ہلال مہینے کے آخری دنوں میں زرد رنگ کا بے رونق ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی خشک ٹہنی۔ صفحہ آسمان پر چاند اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی ایک اہم نشانی ہے۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون، سبحہ سے السباحہ یعنی پانی میں تیرنا۔ سورج اور چاند کے مدار جدا ہیں، ہر ایک کو اپنے مدار میں پابند رکھا گیا ہے۔ نہ سورج چاند کے مدار میں آ سکتا ہے، نہ ہی چاند سورج کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک مختصر مدار میں گھومتا ہے، جبکہ سورج اپنے ایک وسیع مدار میں گھوم رہا ہے، لہذا سورج اور چاند کے مدار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسے فرمایا سورج کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اپنے تابع سیارات میں سے ایک سیارے زمین کے تابع چاند کے مدار میں آ جائے، یعنی اپنے تابع کے مدار میں آ جائے۔ اسی لیے فرمایا سورج کے لیے سزاوار نہیں ہے، لہذا نظام کائنات میں سورج اور چاند دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دوسرے کے مدار میں آ جائیں، کہ سورج کے طلوع کے موقع پر چاند اور چاند کے طلوع کے موقع پر سورج نکل آئے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نظام کائنات میں سورج اور چاند دونوں کے لیے ممکن نہیں کہ دوسرے کے مدار میں آ جائیں، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے یا دن کے آنے کے مقررہ وقت سے پہلے رات آ جائے۔ اربوں سال سے دن اور رات اپنے مقررہ وقت پر آ رہے ہیں، یعنی شب و روز کا آنا جانا ایک دقیق حساب کے مطابق ہے۔ اس میں کروڑوں سال میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ سکتا۔ جب فرق آئے گا تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ سورہ قیامت قرآن مجید کا 75 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 تا 10 میں ارشاد ہوا، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ یہ محکم نظام ایک نظام دہندہ پر دلالت کرتا ہے، کسی غیر اللہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسا نظام اور تدبیر بنائے۔ ارشاد ہوا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی کل من الشمس والقمر فی فلک یسبحون، سورج اور چاند میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ سورج مرکز ہونے کے باوجود حرکت میں ہے، جس طرح چاند حرکت میں ہے۔ اس جملے میں دیگر اجرام کا ذکر نہیں ہے، لہذا کلن سے مراد تمام اجرام لینا خلاف ظاہر ہے، اگرچہ تمام اجرام حرکت میں ہیں۔ سورج اور چاند کی حرکت کو پانی میں تیرنے کے ساتھ تعبیر کرنا قابل توجہ ہے کہ یہ اجرام فضائے آسمان میں اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں تیر رہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیوں میں سے ایک نشانی اور دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی نسلوں کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ فرمایا۔ بنا بقول بعض مفسرین اشارہ طوفان نوح علیہ السلام کی طرف ہے کہ اس طوفان سے انسانی نسل کو نابودی کا خطرہ تھا، ایک بھری کشتی کے ذریعے اسے بچایا۔ اس جگہ حملنا آباءہم کی جگہ ذریتہم، اس لیے فرمایا کہ اس کشتی کے ذریعے کوہ ارض پر انسانی نسلوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ بعض مفسرین اس سے مراد مطلق کشتی لیتے ہیں، چونکہ کشتی اللہ کی آیات تدبیری میں سے ہے، لیکن المشحون پہلی تفسیر کے لیے قرینہ بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد ہم نے اس جیسی کشتیاں بنائی۔ پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تو انسان کو کشتی کے ذریعے دریا عبور کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، جس سے کشتی سازی شروع ہو گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ مثلہی سے مراد اونٹ و دیگر سواریاں ہیں جن پر انسان سوار ہو کر مسافات طے کرتا ہے۔ کہتے ہیں من مثلہی میں وہ تمام ذرائع حمل و نقل آ گئے جنہیں انسان اللہ کی عطا کردہ صلاحیت اور فراست سے ایجاد کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔